السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ فضیلت والا مہینہ ماہ شعبان عطا کیا، اور اس سے قبل یعنی اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ بھی بڑی فضیلت والا تھا، اور شعبان کے بعد جو آ رہا ہے رمضان المبارک، اس مہینے کے بھی کیا کہنے، بڑی فضیلتیں ہیں اس مہینے کے اندر بھی۔ آئیے بات کرتے ہیں ہم فضیلت شعبان کے تعلق سے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن ماہ شعبان میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الجامع الصغیر حدیث نمبر 4889 لے کر آئے ہیں، جس میں ہمارے آقا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اگلی حدیث میں آتا ہے، اور اس حدیث کو بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی نقل کیا ہے، اور یہی حدیث غنیۃ الطالبین کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ اکرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے، تاکہ غربا اور مساکین یعنی جو غریب لوگ ہیں مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ یعنی صحابہ اکرام کا یہ جذبہ تھا کہ وہ شعبان کا چاند جیسے ہی ان کو نظر آتا وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، اور اپنے مال کی جو ہے زکوٰۃ نکالتے، اپنے مال غریبوں میں خرچ کرتے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ غریبوں کو پہنچے گا تو وہ اس پیسے سے رمضان المبارک کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تھا صحابہ اکرام کا جذبہ۔ شعبان کے تعلق سے یعنی شعبان کے اندر جو 5 حروف ہیں اس کی نسبت سے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے 5 حروف یعنی شین عین با الف نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں، شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، اور عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، اور با سے مراد بر یعنی احسان ہے، اور الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید البراء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا بھی مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اس مہینے کے کیا کہنے، اس مہینے میں بہت ہی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ملتی ہیں،
اور اس مہینے کی بہت فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، جیسا کہ میں بیان بھی کر چکا ہوں اور حدیث پاک بھی بتا چکا ہوں۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند کرتے تھے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی ہماری ہم سب کی امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا، اس میں روزے رکھا کرتے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے، یعنی کثرت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شعبان میں روزے رکھتے اور اس کو جو ہے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476 اور حدیث نمبر 2431۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لے کر آئے ہیں کتاب الصوم کے اندر، حدیث نمبر 1970۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی روزے رکھ لیا کرتے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، یعنی جتنی انسان کے اندر طاقت ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے اپنا فضل نہیں روکتا، کب تک؟ جب تک کہ تم خود اکتا نہ جاؤ، یعنی آپ جو ہے پوری طرح سے خوش نہ ہو جاؤ۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان بہت ہی پسند تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے جو رکھتے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ ان تمام حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شعبان کے روزے رکھنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کو بتاتا چلوں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 182 اور حدیث نمبر 736 پر لیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو روزے رکھتے دیکھا وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی شعبان کے چند دن چھوڑ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے ہی مہینے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس مہینے میں روزے رکھنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا رحمت دو عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں اور روزے بھی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
واللہ تعالی عالم بالصواب۔